وہ حقیقی معنوں میں کہاں سے ہوگی پھر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو بہت شکریہ آپ کا، آپ نے موقع دیا. دیکھیں، اصلاح معاشرہ کی جب بات کی جائے نا، تو جس طرح کہ پہلے آپ نے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مثال دی کہ انہوں نے اس اپنے پیغام کو آگے بڑھانے کے لیے سب سے پہلے اپنے کردار کو پیش کیا. بالکل. لیکن اسی بات میں مزید ایڈ کرنا چاہتا ہوں کہ جب انہوں نے دین کی ترویج اور ایک نظام کو آگے بڑھانا چاہا تو اس کا کیا طریقہ کار تھا. آپ نے اس کے لیے بھی آگے افراد سازی پر زور دیا. آپ نے افراد تیار کیے، کیونکہ معاشرہ جب بھی تشکیل پاتا ہے تو افراد سے پاتا ہے. افراد مل کر معاشرہ بنتے ہیں اور افراد پر ہی سارے معاشرے کی جو ہے وہ انحصار ہوتا ہے. اگر ہم فرد کی تربیت کر دیں گے، افراد کو بہتر بنا دیں گے، تو ایک ایک فرد کر کے ایک ایک اینٹ بن کے پوری عمارت بنتی ہے. تو ایک ایک فرد کی تربیت سے جہاں تک بات ہے کہ تربیت کیسے ہوگی، تو یہ کسی بھی ایک چیز، ایک انسان کا یا ایک چیز کا کام نہیں ہے. اس میں ہر انسان کو اپنا کردار ادا کرنا ہوگا. ایک بچے کو پیدائش سے لے کر ایک کامیاب انسان بنانے تک ایک طرف اس کے ماحول کا بڑا اثر ہوتا ہے، اس کے والدین کا بڑا اثر ہوتا ہے، پھر اساتذہ کے ہم جو ہے وہ رول کو بھی مکمل طور پہ اس سے ڈینائی نہیں کر سکتے. اساتذہ کا بھی ایک مکمل رول ہے، اور ان تمام جب عناصر ملتے ہیں پھر بچہ ایک جو ہے وہ کامیابی کی طرف بنتا ہے. ٹھیک ہے، خوبصورت بات ہے. سجاد جلالی صاحب، آپ کی جانب آؤں گا اور جاننا چاہوں گا کہ ایک جس چیز کا ہمیں پتہ بھی ہے، شاید زبان سے ہم اقرار کرتے ہیں لیکن دل سے اس چیز کو اس طرح سے نہیں مانتے یا ایکسیپٹ کرتے، کہ یہ جانتے بوجھتے کہ یہ دنیا جو ہے وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ بھی ہے کہ جیسے کوئی درخت کے نیچے کچھ دیر آرام کے لیے ٹھہرے تو وہاں پہ کتنی اپنا سامان جمع کرے گا کتنا، لیکن ہمیں اخروی جو فکر اور سوچ ہے وہ پیدا نہیں ہو رہی، کیونکہ اس کا ہی تعلق اصلاح سے ہے نا، اسی کا تعلق محاسبے سے ہے. اگر اخروی سوچ، اخروی فکر پیدا نہیں ہو رہی تو اسی لیے یہاں پہ ہمیں فقدان نظر آتا ہے. دنیاوی تو بہت پیدا ہو رہی ہے جو کہ مختصر ہے بہت زیادہ، لیکن جو ہمیشہ رہنے والی ہے وہ اس کے حوالے سے فکر کیوں نہیں پیدا ہو رہی. اور اگر کسی کے سامنے بات کی جائے تو لوگ اس کو سیریسلی بھی اس طرح سے نہیں لیتے. کیا وجوہات ہیں اس کی، کیا کہیں گا اس حوالے سے؟ جی، اسلام کے جتنے اعتقادات اور نظریات ہیں ان کے پیچھے کوئی نہ کوئی لاجک اور کانسیپٹ ضرور ہے. عمومی طور پہ ہم اکثر چیزیں دیکھتے ہیں کہ ان کی کیا وجہ ہو سکتی ہے، یہ تو انتہائی غیر ضروری چیز ہے. جیسے کہ اب آخرت کے بارے میں عقیدہ ہے، حشر نشر کے بارے میں، احتساب کے بارے میں. اب اس میں اللہ رب العزت نے ہمیں یہ بتایا کہ آپ کی یہ زندگی فائنل نہیں ہے، اس کے بعد آپ کو ایک اور زندگی ملے گی اور اس میں آپ کا اس دنیا میں کیے گئے سارے اعمال کا احتساب ہوگا. وجہ اس کی یہ تھی کہ دنیا میں ہم کوئی بھی کام اگر کرتے ہیں تو اس میں ہمیں کم از کم ہمارے پیش نظر اتنا ضرور ہونا چاہیے کہ یہ جو میں کام کر رہا ہوں کل کو اس کے بارے میں مجھ سے پوچھا جائے گا. تو پھر اگر انسان کے ذہن میں یہ سوچ ہو تو وہ انسان جو ہے وہ پھر اس کام کو خوف خدا اور اللہ رب العزت اپنے محاسبے، اپنے احتساب کا ڈر، احتساب کا تو جس کو بھی ڈر ہوگا وہ کام کرتے ہوئے 1000 دفعہ سوچے گا. اور جیسا کہ علامہ صاحب بات کر رہے تھے کہ ممبر پر ایسی باتیں ہو رہی ہیں، اس میں بھی اگین وہی بات آ جاتی ہے والدین کی اور معاشرے کی کہ ہم نے اہمیت کتنی دی ہوئی ہے. یہ ایک حقیقت ہے کہ یہ ایک مسلمہ حقیقت ہے کہ آج اس طرح پائی جاتی ہے چیزیں، ہمارے محراب و ممبر سے صحیح پیغام نہیں آ رہا، لیکن دوسری طرف دیکھیں کہ ہم نے اس کو اہمیت کتنی دی ہے. آج ہمارے والدین ہیں، ایک منٹ کے لیے، ہمارے والدین ہیں بچے کو صبح مسجد بھیجتے ہیں، اس کے لیے کتنا اہتمام اور کتنی تیاری ہوتی ہے. یہ تو شہر کا ماحول ہے، دیہات میں آپ دیکھیں تو 4 دفعہ اعلانات ہو رہے ہوتے ہیں کہ اپنے بچوں کو مسجد بھیج دیں، قاری صاحب کا ٹائم اوپر ہو رہا ہے اور بچہ اٹھتا ہے اس نے منہ بھی نہیں دھویا ہوتا. ہم مسجد کو کتنی، اور دوسری طرف رات سے بچے کی یونیفارم پریس ہے، پیرنٹس میں سے ایک یونیفارم پریس کر رہا ہے، دوسرا اس کے جوتے پالش کر رہا ہے، صبح گاڑی لینے آتی ہے. اب بچے کے ذہن میں کس چیز کی اہمیت زیادہ بیٹھے گی؟ تو وہیں سے جو دنیا اور آخرت کا تصور ہے کہ مطلب دنیا کی اہمیت زیادہ ہوگی اور آخرت کی جو ہے وہ کم ہوگی. سجاد جلالی صاحب، اصلاح معاشرہ کا آسان طریقہ کیا ہو سکتا ہے؟ جلدی سے اس حوالے سے بتا دیجیے. اصلاح معاشرہ کا اس پہ بہت ساری باتیں پہلے ہو بھی چکی، میں آخر میں صرف اس ایڈ ایک بات لازمی طور پہ کرنا چاہوں گا کہ ہم نے انفرادی طور پہ اس میں بہت ساری کوششیں کی ہیں، بات بھی کی ہے کہ انفرادی کوشش سے اصلاح معاشرہ ہو سکتا ہے، لیکن معاشرے میں پیدا ہونے والی برائیوں، مسائل اور جرائم کی ایک وجہ معاشی عدم استحکام ہے، اور اس چیز کا تدارک جو ہے وہ ریاست کر سکتی ہے.
کیونکہ اکثر دیکھا گیا کہ ہماری نوجوان نسل معاشی طور پہ عدم استحکام کی بدولت اپنے معاشی مسائل کی وجہ سے جرائم کی طرف جاتی ہے. تو جہاں ہم انفرادی طور پہ کوشش کریں، جہاں ہمارے والدین کوشش کریں، ہمارا اسکول، ہمارا مدرسہ، ہماری مسجد، ہمارا ممبر محراب کوشش کرے، وہاں ریاست بھی اپنا کردار ادا کرے گی، تو ان سب کے ایک ٹیم ورک سے پھر ہم اصلاح معاشرہ کی طرف جا سکیں گے، اور پھر ہم ایک کامل ایک فلاحی معاشرہ جو ہے وہ تشکیل دے سکیں گے. خوبصورت بات جی. لاسٹ ورڈ میں لاسٹ میں آخر میں یہی پیغام ہے کہ اپنے آپ کو اسلام کے ساتھ جوڑ لیں، اپنی آئندہ نسل کو اسلام کی اہمیت دلائیں، ان کے ذہنوں سے اسلامی تعلیمات کی وقت کم نہ کریں. انشاءاللہ آئندہ نسل آپ کو ایک کامیاب معاشرہ دے گی. بہت شکریہ ایس ایس پی جمیل ہاشمی صاحب آپ کا، علامہ حیدر علوی صاحب آپ کا، اور سجاد جلالی صاحب آپ کا. آپ لوگ